مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو کچھ اس طرح بنایا ہوا ہے کہ پورا عالم اسلام ایک زنجیر میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ اگر انڈونیشیا سے شروع کریں تو ہر اسلامی ملک ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے ساتھ ترتیب سے ملا ہوا ہے اور اسلامی ممالک کی ایک زنجیر سی بن جاتی ہے۔ یہ زنجیر انڈونیشیا سے شروع ہو کر مراکش پر ختم ہوتی ہے اور سوائے یہود و ہنود یعنی اسرائیل اور انڈیا کے بیچ میں کوئی دوسرا ملک حائل نہیں ہے۔ صرف یہ دو ریاستیں ہیں جو بیچ میں حائل ہیں، ورنہ پورا عالم اسلام ایک زنجیر میں پرویا ہوا ہے۔ انڈونیشیا سے مراکش تک کا پورا علاقہ دنیا کا وسط ہے۔ یہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ آباد ہے۔ دنیا کی بہترین شاہراہیں ان کے قبضے میں ہیں۔ نہر سویز ان کے پاس ہے، آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے۔ غرض تمام اہم مقامات مسلمان ممالک کے پاس ہیں۔ جنگی اہمیت کے حامل عظیم ترین مقامات سب عالم اسلام کے پاس ہیں، اور اس وقت دولت کا جو سرچشمہ سمجھا جاتا ہے یعنی تیل، وہ بھی پوری دنیا میں مسلمان علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ خلیجی ممالک تیل سے آباد ہیں، ایران تیل سے آباد ہے، عراق تیل سے آباد ہے۔ یہ بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیں جو تیل کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں تیل ہے۔ تیل ایک ایسا قدرتی وسیلہ ہے جو زر سیال ہے، یعنی بہتا ہوا سونا ہے، اور یہ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کو وافر عطا کیا ہوا ہے۔ اس لیے اب مغربی طاقتوں کی ساری توجہ اس بات پر ہے کہ یہ عالم اسلام کسی وقت متحد نہ ہونے پائے، یہ عالم اسلام ہمارا غلام بنا رہے اور عالم اسلام کے تمام ممالک ہمارے محتاج رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ امت بیدار ہو کر متحد ہو جائے اور ہمارے لیے کمیونزم سے زیادہ بڑا مد مقابل بن جائے۔ یہ اقتباس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بصیرت افروز خطاب سے لیا گیا ہے جو انہوں نے بمورخہ 14 اگست 2022 جامعہ دارالعلوم کراچی میں فرمایا تھا۔